بسم اللہ الرحمن الرحیم وغدات ریح قد وضعت وقرۃ قد اصبحت بید الشمال زمامها ولقد حمیت الحی تحمل شکتی فرط بشاہی اذ غدوت لجامها وغداتی واو یہاں پہ ربا کے معنی میں ہے۔ غدات صبح کو کہتے ہیں، تو ربا صباحن کتنی صبح ایسی گزری۔ وہ صبح کیسی تھی تو کہا غداتی ریحن، الریح کا معنی ہوتا ہے ہوا، تو یہاں ہوا سے مراد کیا ہے؟ ریحن باردہ، ٹھنڈی ہوا ہے۔ تو ٹھنڈی ہوا کا ہم سامنا کرتے ہیں، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹھنڈی ہوا میں ہم گھر میں رہیں، کہیں باہر نہ جائے۔ تو غداتی ریحن باردتن، اور اس کے آگے وقرتن ہے، تو یہ القرتو ہے یا پھر القرو ہے۔ جب اس کے اخیر میں تا ہو تو ایسی صورت میں قاف کا کسرہ رہے گا، اور اگر اخیر میں تا نہ ہو تو ایسی صورت میں قاف پہ ضمہ رہے گا۔ دونوں کا معنی ٹھنڈا ہی ہے۔ تو ریحن باردہ معنی سرد ہوا، اور قرتن کا معنی ٹھنڈک۔ وضعتو کا معنی لکھا ہے منعتو، کہ میں نے روکا، حفاظت کی اپنی قوم کی۔ اس کا مفعول بھی محذوف ہے، قد وضعت قومی۔ تو شعر کا ترجمہ ہوا کہ کتنی سرد اور ٹھنڈی صبح تھی، کتنی ایسی صبح گزری جو سرد بھی تھی اور ہواؤں والی تھی۔ قد منعت فیہا قومی، کہ جس میں نے اپنے قوم کی حفاظت کی، اپنے قوم کو دشمنوں کے آزار سے بچایا۔ قد اصبحت بید الشمال زمامها، اور وہ ٹھنڈک کیسی تھی تو کہا کہ جب باد شمالی کا گزر ہوتا ہے، شمال سے ہوا آتی ہے تو ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے۔ تو قد اصبحت بید الشمالی، باد شمالی کے ہاتھ میں، الزمام کا معنی ہوتا ہے لگام، کہ جن ہواؤں کی لگام جو ہے باد شمالی کے ہاتھ میں تھی، ایسی ٹھنڈی صبح میں اور ایسی ہواؤں والی صبح میں نے اپنے قوم کی حفاظت کی ہے۔ اس طرح میں قوم کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا شخص ہوں۔ پھر دوسرے شعر میں شاعر نے اپنی بہادری کا ذکر کیا، اور بہادری کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ میں کس طور پہ اپنے کام میں لگا رہتا ہوں۔ تو کہا وَلَقَدْ حَمَيْتُ الْحَيَّ تَحْمِلُ شِکَّتِی فُرْطٌ بِشَاہِی اِذْ غَدَوْتُ لِجَامُهَا۔ حما یحمی، اس کا بھی معنی ہوتا ہے منع یمنع، روکنا۔ وَلَقَدْ حَمَيْتُ الْحَيَّ، حی کا معنی ہوتا ہے قبیلہ، تحملو، حمل یحملو کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، اور حمل یحملو کا معنی ہوتا ہے اٹھانا۔ شکتن کسے کہتے ہیں؟ شکتن جو ہے الصلہ نیچے لکھا ہوگا شاید اس کتاب میں، ہتھیار کو کہتے ہیں۔ فرتن، یہ گھوڑے کا جو مؤنث ہے، گھوڑی جسے کہتے ہیں۔ اسپِ تیز رو، برق رفتار گھوڑی۔ وشاہن کا معنی ہوتا ہے ہار، جو گلے میں ہار پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ غدا یغدو کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے نکلنا۔ لجام کا معنی واضح ہے، لگام کو کہتے ہیں۔ تو لجامہا وشاہی اس طور پہ ہے، لجامہا وشاہی، اور لجامہا میں جو ضمیر ہے وہ فرتن کی جانب راجع ہے، اس لیے کہ یہ گھوڑا نہیں بلکہ گھوڑی ہے۔ تو کہا کہ وَلَقَدْ حَمَيْتُ الْحَيَّ، میں نے اپنے قبیلے کی حفاظت کی ہے، تحمل شکتی، اس حال میں کہ یہ ایک تیز رفتار گھوڑی تحمل شکتی میرے ہتھیار کو اٹھائے ہوئی تھی۔ تحمل فرتن شکتی، ایک تیز رفتار گھوڑی میرے ہتھیار کو اٹھائے ہوئی تھی، اور میں اپنے گھوڑے کی حفاظت کر رہا تھا۔ اذ غدوت، اور جب صبح سویرے میں نکلا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ لجامہا وشاہی، کہ اس گھوڑی کی جو لگام تھی وہی میرے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ یعنی میں شب و روز جنگوں میں رہتا ہوں اور میرے گلے میں کوئی ہار نہیں ہے، میرے گلے میں اگر کوئی چیز رہتی ہے تو وہ گھوڑے کی لگام ہوتی ہے۔ تو لجامہا وشاہی، یہ جو ہے تشبیہ بلیغ کے طور پہ لجامہا کا وشاہی، کہ اس کی لگام جو ہے میرے گلے میں ہار کے مانند ہوا کرتی ہے۔ اس طریقے سے شب و روز بیدار رہ کر میں اپنے قوم کی حفاظت کرتا ہوں۔ ترجمہ واضح ہو گیا، سمجھ میں ایسا؟ فعلوت مرتقبا علی ذی حبوۃ حرج الی اعلامہن قطامها حتی اذا القت یدا فی کافر واجن اورات الصغور ظلامها اسهلت وانتصبت کجذع منیفۃ جرداء یحسر دونها جرامها۔ یہاں پہ 3 اشعار ہیں، ان 3 اشعار میں گھوڑے کا ذکر ہے، اور گھوڑے کے بارے میں یہ بتایا، گھوڑے کا نہیں، اپنی بہادری کا ذکر ہے کہ میں اپنی قوم کی حفاظت کس طور پہ کرتا ہوں، کس طور پہ محنت کرتا ہوں۔ تو جو زمین پہ رہ کے محنت کرتا ہوں وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنے قوم کی حفاظت کے لیے ٹیلوں پہ چلا جاتا ہوں۔ ٹیلوں پہ جا کر وہاں سے میں اپنی قوم کی نگہبانی کرتا ہوں کہ کہیں سے کوئی دشمن آ کر کے
حملہ نہ کر دیں۔ ان اشعار کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ مبالغہ ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دور جاہلیت کی جو عادتیں تھیں ان میں کچھ برائیاں بھی تھیں، کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ جو برائیاں تھیں تو اس میں یہ تھا کہ وہ انتقام لیتے تھے، جب انتقام لیتے تو بہت دنوں تک انتقام لیتے، خون خرابہ کرتے، یہ سب ہوتا تھا۔ جو اچھائیاں تھی اس میں یہ کہ وہ لوگ سچ بولتے تھے۔ دور جاہلیت کے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، جو واقعہ ہوتا اسی کو بیان کرتے تھے، اور وعدہ وفائی کرنے میں ان کی مثال کوئی نہیں پیش کی جا سکتی کہ جان دینا ہو تو جان دے دیں گے لیکن وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ مہمان نوازی میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھے۔ تو یہ جو اشعار پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ مبالغہ ہے۔ نہیں، مبالغہ نہیں ہے، یہ مبنی بر حقیقت ہے کہ میں اس طریقے سے میں جنگوں میں جایا کرتا تھا، اور یہ ان کے لیے کوئی دشوار بھی نہیں تھا، اس لیے کہ نہ وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت تھی، نہ کہیں سے ویزا لینا تھا، نہ ہی کوئی ہتھیار کی کمی تھی، نہ بہادری میں کوئی کمی تھی۔ تو جس کا دل جیسے چاہتا اس طریقے سے وہ جنگ کیا کرتا تھا۔ تو یہ جو شاعر ہیں حضرت لبید ابن ربیعہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قوم کی اس طور پہ حفاظت کرتا ہوں، سخاوت بھی کرتا ہوں، حفاظت بھی کرتا ہوں، شجاعت کا بھی مظاہرہ کرتا ہوں۔ تو فعلوتو، اعلیٰ یعلو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ مرتقب، الرقبتو کا معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنا، اسی سے الرقیب آیا ہے۔ تو مرتقب یہ اس میں ظرف ہے موضع الرقابتی، نگہبانی کی جگہ۔ تو کوئی بھی بلند مقام جو ہوتا ہے اس کو مرتقب کہتے ہیں، جہاں سے آپ قوم کا یہ مشاہدہ کر سکے۔ علی ذی حبوتن، الحبوتو کا معنی کیا ہے؟ الغبار نیچے لکھا ہوگا، تو یہ دراصل صفت واقع ہے کس کی؟ علی تلن ذی حبوتن۔ التلو کا معنی ہوتا ہے ٹیلا۔ تو کسی ایسے ٹیلے پہ جو کہ گرد آلود ہو، جس ٹیلے کے اوپر لوگ نہ چڑھ سکتے ہو، ایسے ٹیلے کے پاس جو حفاظت کی جگہ ہے، کمین گاہ ہے، وہاں پہ میں چڑھا کرتا ہوں۔ حریجن، حریجہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تنگ ہو جانا۔ فمن يهد الله يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ہے نا؟ تو وہی ہے حریج۔ حریج کا معنی ہوتا ہے تنگ۔ تو اعلیٰ تلن ذی حبوتن حریجن، الی اعلامہن قطامها، قطام کا معنی ہوتا ہے گرد، اور اعلام کا معنی ہوتا ہے علم کی جمع ہے، علم کا معنی ہوتا ہے جھنڈا، تو اعلام اسی کی جمع ہے۔ اور الی اعلامہن، علم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو جھنڈا بھی ہوگا اور ایک جو ہے چوٹی بھی ہوگا۔ تو الی اعلامہن قطامها، تو دشمنوں کی جو جماعتیں ہیں، تو اعلامہن میں ضمیر کا مرجع جماعات الاعداء، تو الی اعلامی جماعات الاعداء، دشمنوں کی جماعتوں کی جھنڈوں تک ان ٹیلوں کی گرد و غبار پہنچتی ہے۔ ایسے گرد آلود ٹیلے کہ جس کی گرد اور جس کا غبار دشمنوں کے جماعتوں کے جو جھنڈے ہیں وہاں تک اڑ کے جائے، تو ایسے گرد آلود ٹیلوں پہ میں چڑھ جاتا ہوں۔ ایک تو یہ معنی ہوا۔ دوسرا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ٹیلا ہے تو ٹیلے کی جو بالکل نوک ہے، جو کنارہ ہے، گرد جو ہے وہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ایسے ٹیلوں پر میں چڑھ جاتا ہوں اپنے قوم کی نگہبانی کے لیے۔ تو کہا فعلوت مرتقباً، میں جو ہے حفاظت کی جگہ پہ چڑھ جاتا ہوں، علی ذی حبوتن، اور وہ جگہ بھی کیسی؟ جو کہ واقع ہوتی ہے ایسے گرد آلود ٹیلے کے اوپر جو بڑا تنگ ہوتا ہے، دشوار گزار ہوتا ہے، الی اعلامہن، اور جن ٹیلوں کی بلندی تک قطامہا، ان ٹیلوں کی گرد پہنچتی ہے، ایسے دشوار گزار ٹیلوں پہ چڑھ کر کے میں اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہوں، حفاظت کرتا رہتا ہوں، حتی اذا القت یدن فی کافرن۔ القا یلقی کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا صاحب، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، کافر کا معنی ہوتا ہے سیاہ، اس سے پہلے لفظ گزر چکا ہے۔ کفرہ معنی چھپانا ہوتا ہے، اور رات کو بھی کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو کافر کہتے ہیں، اسی لیے کہ کاشتکار زمین میں دانے چھپا دیتا ہے۔ حتی اذا اعجب الکفار نباتہ، قرآن میں آیا بھی ہے۔ تو یہاں کافر سے مراد کیا ہے؟ رات ہے۔ القت میں جو ضمیر ہے یہ شمس کی جانب راجع ہے، یہاں تک کہ سورج اپنا ہاتھ تاریکی میں ڈال دیتا ہے، یعنی سورج ڈوبنے کے قریب چلا جاتا ہے، سورج تاریکی کے پردے میں چھپ جاتا ہے۔ وَأَجَنَّ عَوْرَاتِ الصُّغُورِ، أَجَنَّ يُجِنُّ إِجْنَانًا، الجنتو کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چھپا دینا، جس کی عقل چھپ جاتی ہے اس کو مجنو کہتے ہیں، جو بچہ پیٹ میں چھپا ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل، جب رات نے تاریکی کا مطلب رات پہ تاریکی چھا گئی، تو اسے اجنہ کا معنی چھپا دینا۔ عورتن کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی کھلی جگہ، اور صغور صغر کی جمع ہے، صغر کا معنی ہوتا ہے سرحد۔ تو سرحد کی کھلی جگہوں کو چھپا دے، کیا چھپا دے؟ ظلامہا،
رات کی تاریکی یا سرحدوں کی تاریکی، یہاں تک کہ جب رات اپنا ہاتھ تاریکی میں ڈال دیتی ہے، یہاں تک کہ سورج اپنا ہاتھ تاریکی میں ڈال دیتا ہے، یعنی جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور سرحدوں کے خالی مقامات پہ تاریکی چھا جاتی ہے، تو اذا کا جواب نیچے آ رہا ہے، تو اسخلتو میں نیچے اترتا ہوں۔ السہلو کا معنی ہوتا ہے نرم خرام زمین جو ہوتی ہے اس کو سہل کہتے ہیں۔ اسخلتو کا معنی اے نزلتو لتحت، میں نیچے زمین پہ اتر آتا ہوں۔ ون تصبت، یہ جو ہے حال واقع ہے قد کی تقدیر پہ، وقد انتصبت، اس حال میں کہ کھڑی ہوتی ہے۔ کون کھڑی رہتی ہے؟ وہ میری گھوڑی جس کے اوپر سوار ہو کے میں جایا کرتا ہوں، گھوڑی میرے انتظار میں کھڑی رہتی ہے، میں اوپر جا کر کے نگہبانی کرتا رہتا ہوں۔ یہاں تک کہ جب میں نیچے اتر آتا ہوں، وقد انتصبت کجزی منیفۃ جرداء یحصر دونہا جرامہا، انتصبہ مانے کھڑے ہو جانا، جزون کا معنی ہوتا ہے تنا، اور منیف انافہ یونیفو کا معنی ہوتا ہے دراز ہونا، لمبا ہونا۔ یہ محل کے لیے بولتے ہیں قصر منیف، یعنی قصر شامخ، تو منیفتن یعنی لمبا۔ تو یہ دراصل صفت واقع ہے کجزئی نخلۃ منیفۃ، ایک لمبا کھجور کا درخت، لمبے کھجور کے درخت کے تنے کی طریقے سے۔ جردہ، جردہ کسے کہتے ہیں؟ تجرد سے بنا ہے، تجرد کا معنی خالی ہونا، تو ایسے کھجور کا درخت جو شاخوں سے خالی ہو، جو بالکل تنا ہو۔ یحصر دونہا، یحصر کا معنی ہوتا ہے عاجز و درماندہ رہ جانا، دونا معنی امامہا۔ جرام، جرما کا معنی ہوتا ہے پتے کاٹنا اور درخت کی چھٹائی کٹائی جو بھی بولتے ہیں، درخت کو صاف ستھرا کرنا ہے نا، تو جرام اسی کی جمع ہے۔ تو کہا کہ جب میں اوپر سے اترتا ہوں تو وہ گھوڑی ایسے کھڑی رہتی ہے جیسے کہ ایک لمبے پتوں سے خالی کھجور کے درخت کے تنے کے مانند ہو، کجزی منیفتن، یہ ایک بڑے تنے کے مانند ہوتی ہے، جو کھجور کے درخت کا تنا ہوتا ہے جو پتوں سے خالی ہوتا ہے، اور وہ تنا اتنا بڑا کہ یحصر دونہا جرامہا، کہ پتے کاٹنے والے جس کے آگے عاجز رہ جاتے ہیں، یعنی میری گھوڑی کتنی بڑی ہے، اس کی گردن کتنی لمبی ہے، اس کو تشبیہ دی ہے صاحب۔ اتنی لمبی اونٹنی ہے، یہ گھوڑی ہے جس کے اوپر میں سوار ہوتا ہوں۔ یہ معلقہ ایسا ہے جس کے اندر اونٹنی کا بھی ذکر ہے، گھوڑی کا بھی ذکر ہے، کتا اور کتیا کا بھی ذکر ہے، گدھے گدھی کا بھی ذکر ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس نوار کا بھی ذکر ہے جو معلقہ جن کے لیے لکھا گیا ہے نا۔ رفعتها تردن نعامی، اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ فوقہ لکھا ہے، اس میں کچھ اور لکھا ہے، شلہ لکھا ہے صاحب۔ حتی اذا سخنت وخف حزامها قلقت رحالتها واسبل نحرها وبطل من زبد الحمیم حزامها ترقى وتطعن في العنان وتنتهي ورد الحمامة اذ اجد حمامها، تو کبوتری کا بھی ذکر ہے صاحب۔ رفعتها، رفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا ہوتا ہے، تو آگے بڑھا دینا، تیز کر دینے کے لیے بھی رفع بولتے ہیں۔ رفعتها، تو میں اپنی گھوڑی کو بڑھاتا ہوں، اس کی رفتار بڑھا دیتا ہوں، تیز کر دیتا ہوں۔ کترد النعامی، یہ جو ہے اصل میں وَأَطْرُدُهَا طَرْدَ النَّعَامِ، یا تو اطردو فعل نکالے یا کترد النعامی۔ تردہ کا معنی ہوتا ہے دھتکارنا، بھگانا، دوڑانا۔ نعامتن کا معنی ہوتا ہے شتر مرغ، تو اسی سے نعام بنا ہے صاحب، یعنی حذف تا کے ساتھ جو ہے شتر مرغ نر کہہ دیجیے۔ رفعتها کترد النعام، تو جیسے شتر مرغ دوڑاتا ہے اس طریقے سے میں اپنی گھوڑی کو دوڑاتا ہوں۔ وفوقہ، بلکہ شتر مرغ سے بھی زیادہ تیز دوڑا دیتا ہوں۔ تو شتر مرغ کیسے دوڑاتا ہے وہ تو ہم نے نہیں دیکھا ایسا، لیکن شتر مرغ سے زیادہ تیز جو ہے میں اپنی گھوڑی کو دوڑاتا ہوں، سنیں باقل ایسے دوڑا دیتا ہوں۔ حتیٰ اذا سخنت، سخنا مانے گرم ہونا، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے جب میری گھوڑی گرم ہو جاتی ہے۔ وخف عظامها، عظمن کا معنی ہڈی، اسی کی جمع عظام ہے، خفا معنی ہلکا ہونا، اور جب اس کی ہڈیوں میں ہلکا پن محسوس ہونے لگتا ہے، جب تک لوگ حرکت نہیں کرتے ہیں بھاری پن محسوس کرتے ہیں، جب کام شروع ہو جاتا ہے تو ہلکا پن محسوس ہوتا ہے صاحب۔ امتحان کے پہلے گھنٹے میں بہت بھاری لگتا ہے پرچہ، جب لکھتے لکھتے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا لمحوں میں سوال حل ہونے لگتے ہیں۔ پہلا پرچہ، پہلا سوال تو 1 گھنٹے ہی میں حل ہوتا ہے، باقی سارے سوال جو ہے 2 گھنٹے میں حل ہو جاتے، 1.5 ہی میں حل ہو جاتے، ہوتا ہے کہ نہیں صاحب؟ تو اسی کو بتایا جب گرمی آتی ہے نا تو پھر خود بخود رفتار بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب گھوڑی گرم ہو جاتی ہے اس کی ہڈیوں میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ قلقت رحالتها،
الرحالتو کا معنی ہوتا ہے السرج الزین، قلیقہ کا معنی ہوتا ہے اضطربا، تو اس کی زین حرکت میں آ جاتی ہے۔ واسبلا نحرها، اسبلا معنی پانی برسانا، تر ہونے کے معنی میں، نحر کا معنی ہوتا ہے گلا، اور اس کا گلا جو ہے تر ہو جاتا ہے پسینے کی وجہ سے، جب وہ گرم ہوتی ہے تیز دوڑنے لگتی ہے تو زین بھی حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کا گلا بھی تر ہو جاتا ہے۔ وبتلا من زبد الحمیمی حزامها، حمیم کا معنی ہوتا ہے گرم، تو دراصل جو ہے یہ گرم پسینے کے لیے کہا ہے، تو العرقو کو مقدر نکال سکتے ہیں، اور اس کے گرم پسینے کی وجہ سے، زبد کا معنی ہوتا ہے جھاگ، اس کے گرم پسینے کی جھاگ کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے، حزام کا معنی وہ ایک پیٹی بولتے ہیں، ایک طرح کا پٹا ہوتا ہے جو کمر پہ باندھا جاتا ہے، یہ بطلہ معنی تر ہو جانا، تو اس کے گرم پسینے کی تری کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے اس کی پیٹی بھی تر ہو جاتی ہے۔ ترقا وتطعن فی الانانی وتنتحی، اور اس کے بعد وہ کیا کرتی کیا ہے، رقیہ ارقا کا معنی ہوتا ہے ترقی کرنا، تو ترقا کا معنی آگے بڑھنا کہہ دیجئے، ترقا وہ اوپر چڑھتی رہتی ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے۔ وتطعن فی الانانی، طعنہ کا معنی ہوتا ہے مارنا ہوتا ہے، خنجر مارنا ہوتا ہے۔ تطعن فی الانان کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اپنے، انان کس کا معنی، لگام بولتے ہیں، نکیل، لگام میں جو ہے جھٹکا دیتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے اور لگام کو جھٹکے دیتی رہتی ہے، جیسے گھوڑا گدھا دیکھا ہوگا اپنے گھوڑے کو، گھوڑی کو، وہ چلتے چلتے ایسے منہ اٹھاتا رہتا ہے نا، تو اسی کو ذکر کیا ہے، وہ آگے بڑھتی رہتی ہے اور اپنے لگام میں جھٹکے دیتی رہتی ہے۔ وطن تحی، اور وہ مڑتی رہتی ہے، انتہا کا معنی یعنی سارا فی ناحیتین، ایک کنارے ہو جانا، تو گھوڑے کی رفتار کو دیکھا ہوگا، گھوڑا چلتے چلتے ایک کنارے بھی ہوتا رہتا ہے، دیکھا ہے کبھی آپ نے، گھوڑا جو ہے اس کی رفتار ہی رہتی، کبھی منہ ایسے کر لیتا ہے، تھوڑا ایک طرف ہوتا ہے، تو اسی کو بتایا، وہ آگے بڑھتی ہے، لگام میں جھٹکا دیتی ہے اور ایک رخ اختیار کرتی ہے۔ کورد الحمامتی اذ اجد حمامها، اس کو تو دیکھا ہی ہوگا، یا وہ گنبد پہ بہت سارے کبوتر بیٹھے رہتے ہیں، ایک کبوتر دوسرے کبوتر کا پیچھا کرتا ہے، سب تو جو پیچھا کرتا ہے وہ کبوتر ہوتا ہے، جو آگے ہوتا ہے وہ کبوتری ہوتی ہے، تو یہ لوگ آپس میں جب جفتی کرتے ہیں تو جوش دلانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کبوتر کبوتری کو دوڑاتا ہے، اس کے بعد اس کو پکڑ کے اس کے اوپر وہ سوار ہوتا ہے، تو کہا ورد الحمامتی اذ اجد حمامها، یہ بالکل ایسے دوڑتی ہے جیسے کہ کبوتری پانی کے پاس جا رہی ہو، کا وردی الحمامتی، جیسے کبوتری پانی کے پاس جاتی ہو، اذ اجد حمامها، جبکہ کبوتر نے اس کے اندر جوش پیدا کر دیا ہو، الجدو کا معنی جوش، اجدہ معنی جوش پیدا کرنا، جب کبوتر کبوتری میں جوش پیدا کر دے تو کبوتری جیسے پانی کے پاس اچھلتے مٹکتے کودتے اور تیزی سے جاتی ہے، اسی طریقے سے میرا گھوڑا یا گھوڑی جو ہے اس طریقے سے جاتی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے جواب کہیں نہیں ہے صاحب، حتیٰ اذا سخنت، جب اس کے کیا ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، تو جواب یہی سے کر لیجئے قلیقت سے، جب اس کی ہڈیاں ہلکی ہو جاتی ہے، وہ گرم ہو جاتی ہے قلیقت، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ذہن میں حرکت ہو جاتی ہے، اس کے گلے کا گلا تر ہو جاتا ہے، پیٹی تر ہو جاتی ہے، حرکت جھٹکے دیتی ہے، آگے بڑھتی ہے اور کبوتری کی طرح پہنچتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے صاحب، ہے نا، آگے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔